السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو سبھی بھائیوں کو عید مبارک ہو۔ ویڈیو کو آخر تک سنیں، بہت پیاری نصیحت لے کر آیا ہوں۔ کسی سے ملو تو ایسے ملو کہ وہ دوبارہ آپ سے ملنے کی تمنا کرے۔ دوستو نیک بننے کی کوشش اس طرح کرو جیسے حسین بننے کی کرتے ہو۔ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست کو بھائی پر ترجیح کیوں دی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر سونے میں دراڑ پڑ جائے تو اسے پگھلا کر واپس اسی حالت میں لایا جا سکتا ہے، مگر ہیرے میں اگر دراڑ پڑ جائے تو اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک ناظرین، جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک اپنے دوست پر 22 درہم خرچ کرنا 100 درہم فقیروں میں تقسیم کرنے سے بہتر ہے۔ اے اللہ، جب میں نے تجھ سے نہ مانگا تب بھی تو نے مجھے عطا کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھ سے مانگوں اور تو عطا نہ کرے؟ بے شک تنہائی میں گناہ سے بچو۔ دوستو تنہائی میں گناہ سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، حکمت خواہ منافق سے ملے لے لو۔ دوستو عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ بے شک شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دوستو ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ بے شک دوستو کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ بے شک اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو، کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ بے شک اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ بے شک کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ بے شک لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دوستو جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ دوستو دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ بے شک اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ تم ہو۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ دوستو
سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ بے شک صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ دوستو، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ بے شک پیارے دوستو، اچھا دوست چاہے جتنی بار بھی روٹھے یار اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھرے چن لے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب بھائیوں کو عید مبارک ہو۔ کل عید ہے انشاءاللہ، آج رمضان ختم ہو جائیں گے، کل عید ہے، تو سبھی بھائیوں کو عید مبارک، اور سبھی حضرات دعا میں یاد رکھے یار اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔